حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلى الله عليك يا أهل بيت النبوة والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کیا، زمینوں کے اوپر پہاڑوں کو قائم کیا تاکہ وہ ایک سکونت اختیار کر سکے، زمینوں کے سینے کو چار کر کے ان میں دریا عطا کی اور دریا میں روانی عطا کی، پھولوں میں مہک عطا کی اور حضرت انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ اس خداوند عالم کا یہ انسان جتنا بھی شکریہ ادا کرے بہت کم ہے، کیونکہ قرآن مجید سورہ رحمان کی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی انسان جتنا بھی خداوند عالم کا شکریہ ادا کریں بہت کم ہے، اور محمد آل محمد پہ درود و سلام تا قیامت جاری و ساری رہے گا، اور ان کے دشمن جو دشمنان اسلام ہیں، دشمنان دین ہیں، دشمنان قرآن ہیں، دشمنان مذہب ہیں، ان پہ لعنت جاری و ساری رہے گا۔ مل کے درود پڑھیں محمد آل محمد۔ آج کا جو موضوع دیا گیا ہے وہ فضیلت اہل بیت ہے۔ عزیزان گرامی، آج اس دنیا میں ایک وبا کے نام سے ایک مریض، ایک بیماری پوری دنیا میں عروج پہ ہے، لیکن عزیزان گرامی
یہ واحد قوم ہے جو بنا پرواہ کے یہاں جمع ہو گئے، یعنی کوئی بھی ڈر نہیں ہے، بلکہ حسین کی محبت میں یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ یہ حسین کے سچے عاشق ہیں جو دنیا کے مشکلوں کو پرواہ نہیں کرتے ہیں، اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، لیکن حسین کا فرش اعضا حسین کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں۔ ارے اس جگہ پہ آ کے، اس جگہ پہ مطمئن کے ساتھ آنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ آنا چاہیے، کیونکہ یہ فرش اعضا اس سرکار کا ہے جس کی بارگاہ سے فطر شفا لے کے جاتے ہیں۔ یہ اس سرکار کا فرش اعضا ہے جہاں سے فطر شفا لے کے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں مجموعے کی شکایت نہیں ہے کہ ہمارے یہاں مجموعہ کم ہے، لوگ کم ہیں۔ عزیزان گرامی، جملہ پیش کر رہا ہوں کہ حسین کو عزادار پسند ہے، کلاکار پسند نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں مولانا طٰہٰ صاحب کہ حسین کو عزادار پسند ہے، کلاکار پسند نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اس فرش عزا پہ آنے کے بعد تصور یہ کرو، فکر یہ کرو کہ اس سے اونچی مقام کوئی نہیں ہے، اس سے اونچی جگہ کوئی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں اس سے کوئی اونچی مقام ہوتی، اونچی جگہ ہوتی تو فاطمہ زہرا وہاں جاتی، یہاں نہ آتی۔ اس کا مطلب فاطمہ زہرا کو عزادار پسند ہے۔ تو عزیزان گرامی، عزادار جو حسین کے عزادار ہوتے ہیں، یعنی حسین کو عزادار کوالٹی میں پسند ہے، کوانٹٹی میں پسند نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، اپنے پارٹیوں میں بلانے کے لیے، اپنے جلسوں میں بلانے کے لیے کارڈ دیے جاتے ہیں، فون پہ فون کرتے ہیں، گاڑی بھیج دیتے ہیں، لیکن آنے کے بعد کھانا کھا کے بیٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں۔ پھر بعد میں شکایت بھی رہتی ہے کہ کھانا اچھا نہیں تھا، بیٹھنے کی جگہ اچھی نہیں تھی۔ لیکن عزیزان گرامی، حسین کی محبت، ایک پوسٹر نے وہ کام کر دیا، بنا سوچے سمجھے چلے آئے، راستے کی تکلیف کو اٹھایا، شکایت نہیں ہے، دھوپ کی تکلیف کو اٹھایا، شکایت نہیں ہے، گاڑی کا کرایہ دے دیا، کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس کا مطلب حسین کی محبت اور ہے، دنیا کی محبت اور ہے۔ اس کا مطلب حسین کی محبت اور ہے، دنیا کی محبت اور ہے۔ مولانا سمجھے نہیں، حسین کی محبت اور دنیا کی محبت میں، یعنی حسین کی محبت جب دل میں آتی تو قربانیاں پیش ہوتی ہے، جب دنیا کی محبت دل میں آتی تو شکایتیں پیش آتی ہے۔ عزیزان گرامی، اب بھی نہیں سمجھے مولانا، اب بھی نہیں سمجھے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جب حسین کی محبت دل میں آتی تو فروا کہتی ہے قاسم تم حسین پہ قربان، ام لیلا کہتی ہے اکبر تم حسین پہ قربان، ام فروا کہتی ہے تم عباس تم حسین پہ قربان، رباب کہتی ہے اصغر تم حسین پہ قربان، حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں حسین میں تجھ پہ قربان۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، موضوع دیا گیا ہے فضائل اہل بیت۔ جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یعنی ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پہ درود بھیجو۔ اب یہاں پہ سوال ہے کہ سب سے پہلا نبی جو ہے آدم ہے، آدم کے آل پہ بھی صلوات ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، وجہ کیا ہے کہ آدم کی آل پہ صلوات نہیں ہے؟ آدم کی آل پہ صلوات اس لیے نہیں ہے کہ آدم کی اولاد میں ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے۔ آدم کی اولاد میں صلوات اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک قاتل، ایک مقتول ہے۔ اب خداوند عالم جن ہستیوں پہ مسلمانوں سے درود پڑھوایا کرے ان میں مقتول تو ہو سکتا ہے، قاتل نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی،
چھٹے سرکار کی خدمت میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور گفتگو شروع کرتے ہوئے کہا مولا آپ کے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کعبے میں آئے. یہ کہ وہ بات کو آگے بڑھانا چاہتے تھے. مولا نے اس کی گفتگو کو روکا. روکنے کے بعد کہا اپنے جملے کو صحیح کرو. اس نے کہا مولا میں نے کہا آپ کے جد امیر المومنین کعبے میں آئے. اس میں غلطی کیا تھی؟ امام نے کہا غلطی تھی ہمارے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کعبے میں نہیں بلکہ کعبے سے آئے. ہماری منزل کعبہ نہیں ہمارا رستہ کعبہ ہے. ہم رہتے کعبہ میں نہیں ہماری گلی کعبہ ہے. اس نے کہا مولا آپ یہاں نہیں رہتے تو پھر کہاں رہتے؟ امام نے کہا یہ زمین والوں کا کعبہ ہے یہ اصل نہیں ہے. اس کے بالکل اوپر عرش پہ ایک بیت المعمور ہے یعنی یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ ہے. لوگ اصل کو نہیں چومتے شبیہ کو چومتے ہیں. لوگ اصل کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ شبیہ کو سجدہ کرتے ہیں. اس نے کہا مولا وہاں کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا امام نے کہا تو بتا یہاں کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہاں طواف ہوتا ہے. امام نے کہا وہاں بھی طواف ہوتا ہے. اس نے کہا مولا وہاں کون کرتے ہیں؟ امام نے کہا تو بتا یہاں کون کرتا ہے؟ اس نے کہا یہاں کرتے ہیں یہاں کے رہنے والے. امام نے کہا وہاں کرتے ہیں وہاں کے رہنے والے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اس نے کہا کہ مولا وہاں کون طواف کرتے ہیں؟ امام نے کہا تو بتا یہاں کون کرتا ہے؟ اس نے کہا یہاں کرتے ہیں یہاں کے رہنے والے. امام کہتے ہیں وہاں کرتے ہیں وہاں کے رہنے والے. وہ بیت المعمور نور کا گھر ہے یہ مٹی کا گھر ہے. یہ بیت اللہ ہے یہ زمین والوں کے لیے کعبہ ہے. وہ بیت المعمور ہے وہ آسمان والوں کے لیے کعبہ ہے. جب ہم نور میں تھے تب ہم بیت المعمور میں تھے. وہاں ہمارے نور تھے یہاں ہمارے جسم ہیں. وہاں ہمارے نور کا طواف ہوتا تھا یہاں ہمارے جسم کا طواف ہوتے ہیں. مولا بولتے گئے ساحل کامتا گیا. ساحل نے کہا مولا آج پتا چلا کہ یہ کعبہ اصل نہیں اصل تو وہ ہے. امام نے کہا وہ بھی اصل نہیں ہے. ساحل نے پھر سوال کیا کہ مولا جب بیت المعمور بھی اصل نہیں تو بیت المعمور کے اوپر کیا ہے؟ مولا نے کہا بیت المعمور کے بالکل اوپر عرش رحمان ہے. اس نے کہا مولا بیت المعمور میں آپ کے نور طواف ہوتے تھے بیت اللہ میں آپ کے جسم طواف ہوتے وہاں کیا کرتے تھے آپ؟ امام نے کہا وہاں یا ہم ہوتے تھے یا وہ ہوتا تھا یا ہم ہوتے تھے یا وہ ہوتا تھا. وہاں ہم چاردہ معصومین صرف اس کا طواف کرتے تھے اور ہم جس دائرے میں طواف کرتے ہیں اس دائرے کا نام ولایت ہے. اور بیچ میں ایک پردہ رہتا تھا وہ پردہ اسے ہم نہیں ہونے دیتے ہمیں وہ نہیں ہونے دیتا. اس پردے کی وجہ سے وہ رہتا تھا ہم رہتے تھے. اس پردے کی وجہ سے وہ رہتا تھا ہم رہتے تھے. اس پردے کا نام چادر فاطمہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اب عزیزان گرامی اگر کسی کا ذہن شک کے وادیوں میں چلا گیا ہو کہ وہ چادر فاطمہ ہے یعنی کسی آنکھ میں جرت نہیں کسی ملک میں جرت نہیں کسی نور میں جرت نہیں کہ وہ چادر فاطمہ کو عبور کر سکے. اگر کسی کی ذہن میں ذرا بھی شک آئے آؤ چلو میں اسے در اہل بیت پہ لے جاتا ہوں. اسی فرشتے نے خدا سے سوال کیا. میں اسی فرشتے سے کہوں گا جب پنجتن چادر کے نیچے آئے تو یہ فرشتہ وہی ہے جو حسن و حسین کا جھولا جھلانے آتے تھے علی کے پاس شاگرد بن کے آتے تھے فاطمہ زہرا کا چکی چلانے آتے تھے رسول اللہ کے پاس آیتیں اور وحی لے کے آتے تھے. یہی فرشتہ جب پنجتن چادر کے نیچے آ گئے اسی فرشتے نے سوال کیا یا ربی ومن تحت الکسا چادر کے نیچے کون ہے؟ اب میں فرشتے سے سوال کروں گا اے فرشتے کیا تم علی کو نہیں جانتے؟ کیا تم حسن کو نہیں جانتے؟ کیا تم حسین کو نہیں جانتے؟ کیا تم فاطمہ کو نہیں جانتے؟ عجب جواب آئے گا ایسا منظر آج تک میں نے نہیں دیکھا. ابھی تک میں نے آسمان سے زمین کی طرف نور جاتے دیکھا. یہ پہلا مقام ہے جو زمین سے آسمان کی طرف نور جاتے دیکھ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد.
عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ وہ نور سے شکل انسانی میں آئے۔ اہل بیت کا زمین پہ آنا صرف انسانیت کو، عالم انسانیت کو بلندیاں عطا کرنا تھا۔ اگر فاطمہ زہرا زمین پہ نہ آتی تو انسان پستیوں میں رہ جاتے۔ ان کا صرف ہدف اور مقصد زمین پہ آنا، انسانیت کو بلندیاں عطا کرنا تھا۔ مولانا سمجھے نہیں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جہاں اہل بیت ہے وہاں بلندیاں ہیں۔ ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا جب تک عرش پہ رہے تو عرش معلّہ تھا، اب کربلا میں آئے تو کربلا معلّہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جو حضرات ادھر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر یہاں تشریف لائے تو بہتر رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے سب لوگ۔ اہل بیت کا زمین پہ آنا انسانیت کو بلندیاں عطا کرنا تھا، ورنہ یہ انسان زمین پہ بیٹھا ہوا پوچھ رہا تھا معبود یہ اوپر کیا ہے، یہ حجاب کیا ہے، یہ قاب قوسین پہ کیا ہے، یہ پردے کیا ہے۔ عالم انسانیت کے ان سوالوں پہ فاطمہ کا جواب آیا۔ کیا پوچھ رہے ہو؟ پوچھ رہا ہوں کہ تارا کیا ہے۔ فاطمہ کے جواب آئے کہ مجھے آنے دے، در پہ بلا کے دکھلاؤں گی کہ تارا کیا ہے، یہ بلندیاں کیا ہے، یہ حجاب کیا ہے۔ بلندیوں کا عروج جبھی ٹوٹے گا جب ہم زمین پہ آئیں گے، زمین آسمان سے بلند جبھی ہوگا جب ہم زمین پہ آئیں گے۔ رسول نے کہا کہ فرشتے ہیں، لیکن کسی کو یقین نہیں کہ فرشتے ہیں۔ جب رسول نے کہا فرشتے ہیں کسی کو یقین نہیں، حسین نے پر دے کے بتایا کہ فرشتے ہیں۔ رسول نے کہا جنت ہے، لیکن جنت کے ایک کنکری بھی نہیں دکھائے کہ یہ جنت کی کنکری ہے۔ عالم انسانیت کے ان سوالوں پہ فاطمہ کا جواب آیا کہ جانے دے رسول کو، کہ رسول یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ جنت ہے، میں بچوں کو لباس منگوا کے بتاؤں گی کہ جنت ہے۔ میں نے کہا گھر والوں کو پتا چلے گا کہ جنت ہے۔ کہا رہنے دے، میں بچوں کو لباس منگوا کے بتاؤں گا کہ جنت ہے، میرا شوہر ذوالفقار منگوا کے میدان والوں کو بتائے گا کہ جنت ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کو، دین کو سمجھنا آسان ہو جائیں گے اگر اہل بیت سے جڑے رہے۔ اہل بیت بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے، اہل بیت بتائیں گے کہ دین کیا ہے، اہل بیت بتائیں گے کہ عبادت کیا ہے، اہل بیت بتائیں گے کہ معراج کیا ہے۔ اب لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ صحابہ کو نہیں مانتے، اہل بیت سے زیادہ دین کو لیتے ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم صحابہ سے دین کو کیسے لیں؟ جو کوئی 20 سال کے بعد مسلمان ہوا، کوئی 30 سال کے بعد مسلمان ہوا، کوئی 5 سال کے بعد مسلمان ہوا، جن کے پردادا بت پرستی چھوڑ کے چند سال ہو گئے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے دین کو اس لیے لیتے ہیں، ہم نے جب رسول سے اہل بیت کو جدا ہوتے نہیں دیکھا۔ اہل بیت جب گھر میں ہوتے تھے تو یہ گود میں ہوتا تھا، اہل بیت جب گلی میں ہوتے تھے، رسول جب گلی میں ہوتے تھے تو اہل بیت پشت پہ ہوتے تھے، رسول اللہ جب مسجد میں ہوتے تو یہ کاندھے پہ ہوتے تھے، رسول اللہ جب میدان میں ہوتے تو یہ ہاتھوں پہ بلند ہوتے تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کی جتنی فضائل ہیں اتنی مصائب بھی ہے۔ کیسے کیسے اہل بیت پہ ظلم کیا، کیسے کیسے اہل بیت کو ستایا۔ کسی کو زہر دے کے شہید کیا، کسی کا پہلو شکستہ کیا، کسی کے سر پہ ضربت ماری، کسی کے کلیجے کے 72 کے ٹکڑے کر دیے۔ عزیزان گرامی، مصائب میں سننے سے زیادہ تصور شرط ہے۔ جب تصور کریں گے
کہ جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے، تو ذرا سوچیں کیا ظلم ہو گیا ہوگا۔ کسی کو تلوار و نیزے سے شہید کیا۔ عزیزان گرامی، اس اہل بیت کے گھرانے پہ کیا کیا ظلم ڈھائے گئے۔ مقدمے کے طور پہ مصاحب کہ ایک تاجر ہر سال اپنے گھر پہ حسین کا فرش عزا بچھایا کرتے تھے۔ ایک سال مقروض ہو گئے، فرش عزا بچھا نہ پائے۔ محرم بالکل قریب تھا، گھر کے چھت پہ گئے، چاند کو دیکھا۔ چاند کو دیکھنے کے بعد کہا کاش تو نہ نکلتا، یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے زوجہ نے ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھنے کے بعد کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہ چیز جو سب سے زیادہ ہمارے نزدیک قیمتی ہے ہم اس کو بیچ دیں گے، لیکن حسین کا فرش عزا قائم کریں گے۔ شوہر نے دل میں ہی سوچا عورتوں کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز زیور ہوتا ہے۔ زوجہ نے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور وہاں لے گئے جہاں دونوں بچے سو رہے تھے۔ کہا میری زندگی میں ان دونوں بچوں کے علاوہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، ان دونوں بچوں کو بازار میں لے جا کے بیچ دو اور حسین کا فرش عزا قائم کرو۔ شوہر نے بچوں کا لباس تبدیل کیا، غلاموں کا لباس زیب تن کر دیا، گھر سے باہر نکلے، ماں دروازے پہ دیکھ رہی ہے، بچے پلٹ کے ماں کو دیکھ رہی ہے، لیکن ماں اپنی ممتا کو چھپا رہی ہے۔ صبح سے شام ہو گئی کہ غلام لے لو، غلام لے لو، غلام لے لو۔ شام تک ہو گئی لیکن کسی نے غلام خریدا نہیں۔ آخر میں تھک کے نیچے بیٹھ گئے۔ نیچے بیٹھنے کے بعد دیکھ رہا ہے کہ کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے۔ آنے کے بعد کہا کیا غلام بیچ رہے ہو؟ کہا غلام بیچ رہا ہوں۔ اشرفیوں کی تھیلی ہاتھ میں دے دی اور کہا ان بچوں کو میرے گھوڑے پہ بٹھاؤ۔ باپ نے کہا کیا آپ اپنے ہاتھوں سے نہیں اٹھا سکتے؟ اگر میرے ہاتھ سالم ہوتے تو کیا میں آپ سے یہ کہتا کہ بچوں کو گھوڑے پہ بٹھاؤ؟ عزیزان گرامی، بچوں کو بیچ دیے، شوہر گھر پہ چلے آئے۔ باتیں ہی کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہو گئی کہ ایک نقاب پوش بیوی ہے جو بچوں کو لے کے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہے۔ کہہ رہی کہ زوجہ آگے بڑھی اور کہا کہ بیوی ہمارے بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہمارے بچے ابھی نئے غلامی میں کچھ کمی ہو گئے تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ کہا ہم حسین کے نام پہ دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کربلا میں بھی ایک ماں ہے جو حسین پہ اپنے لال کو قربان کرنا چاہ رہے ہیں۔ جناب قاسم وہ شہید ہے جس کے لاش کے ٹکڑے کربلا کے میدان میں پھول کی طرح بکھر گئے۔ عزیزان گرامی، قاسم مولا حسین کے خدمت میں جانے کے بعد کہتے مولا چچا جان مجھے بھی شہید ہونے کی اجازت دیجیے۔ مولا نے سینے سے لگایا، بوسہ لیا، کہا بیٹا قاسم تمہیں اجازت نہیں ہے، تم جانتے ہو جب میں اپنے بڑے بھائی حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں میں تیری زیارت کر لیتا ہوں، میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ قاسم کہہ رہے مولا ماں سے کچھ ایسی باتیں ہوئی جن سے میں پریشان ہوں۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ قاسم نے کہا ماں کہہ رہی کہ میں سید زادی نہیں ہوں۔ بیٹا قاسم کل زہرا پہ سب قربانیاں پیش کریں گی، کہیں تیری قربانیاں میں کمی نہ آئے اور لوگ مجھے تانا نہ دے۔ کہا بیٹا قاسم اجازت نہیں ہے، ماں تیری منتظر میں، جاؤ اپنے خیمے میں چلے جاؤ۔ قاسم خیمے میں آئے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ ماں نے کہا بیٹا اجازت مل گئی؟ قاسم نے کہا نہیں ماں اجازت نہیں ملی۔ قاسم کی ماں کہتی ہے بیٹا قاسم تمہارے بابا نے جو ہاتھ پہ کچھ تحریر باندھ دیے تھے ذرا اس کو کھولو اور مولا حسین کی خدمت میں لے جاؤ، شاید تمہیں اجازت مل جائے۔
قاسم اس تحریر کو لے کے پھر سے مولا کی خدمت میں حاضر ہو گئے. جیسے ہی مولا نے تحریر کو دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, چہرے سے مس کیا, کہا بیٹا قاسم تمہیں اجازت ہے. تصور بیان کر رہے کہ اس خط میں کیا لکھا تھا. شاید اس خط میں یہ لکھا ہو کہ اے میرے بھائی حسن, جب قاسم کی ضرورت پڑے تو میری طرف سے قربان کر دینا. عزیزان گرامی, قاسم کو اجازت ملی. قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ خود سے گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے. قاسم کو سوار کیا. سوار کرنے کے بعد جنگ کیا قاسم نے. چند دشمنوں کو واصل جہنم کیا. جہنم کرنے کے بعد ایک 13 برس کا قاسم کہاں تک لڑائی کرتے, کہاں تک جنگ کرتے. عزیزان گرامی, ظالموں کا وار شروع ہو گیا. ظالموں کا وار شروع ہونا تھا. قاسم زخموں سے چور ہے. جیسے قاسم گھوڑے سے گرنے لگے, آواز دی, اماں میری مدد کے لیے آؤ, اماں میری مدد کے لیے آؤ. یہ سننا تھا امام حسین خیمے سے چلے. امام حسین کا خیمے سے آنا دیکھا. ظالم کے فوج ادھر کے ادھر ہو گئے. قاسم اسی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لوگ گوشت کے ٹکڑے ادھر ادھر ہونے لگے. بازو جدا ہو گئے, پیر جدا ہو گئے. مولا حسین نے آواز دی, بیٹا قاسم کہاں ہو؟ کوئی آواز نہیں آئی. پھر سے آواز دی, بیٹا قاسم کہاں ہو؟ کوئی آواز نہیں آئی. جب 2 بار مولا نے آواز دی, جب کوئی جواب نہیں آیا تو امام حسین نے کہا, بیٹا قاسم تجھے وقت کا امام بلا رہا ہے, کہاں ہو؟ قاسم کے لاش کے ٹکڑے زمین سے اچھلنا شروع ہو گئے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مولا حسین قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کے پاس ہو گئے. ابا کو زمین پہ بچھایا, کٹے ہوئے بازو کو اٹھائے, ابا میں رکھ دی, اور بازو کو اٹھایا, ابا میں رکھ دی, کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی, ابا میں رکھ دی, گوشت کے ٹکڑے اٹھائے, ابا میں رکھ دی, گٹھڑی باندھ دی اور خیمے کی طرف چلے. خیمے کے در پہ جناب فضا کو آواز دی, فضا ذرا زینب کو بلانا. جناب زینب خیمے کے در پہ آئے. آنے کے بعد کہا, بھیا حسین کیا بات ہے؟ کہا, میں قاسم کی لاش لایا ہوں. زینب یہ جو قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہیں میں ان کو لایا ہوں. زینب نے کہا, بھیا آپ کے ہاتھ تو خالی ہے, قاسم کا لاش کہاں ہے؟ امام حسین نے گٹھڑی کی طرف اشارہ کیا. ارے بہن زینب یہ گٹھڑی دیکھ رہی ہو, اس میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہیں, مگر ماں کو نہ بتانا کہیں ماں مر نہ جائے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین.